صحیح مسلم میں روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ اس سال یعنی جس سال یہ روزہ رکھا گیا ہے اور اس سے اگلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ اکثر احباب یہ سوال کرتے ہیں کہ عرفہ کا روزہ کس دن رکھا جائے؟ تو یاد رکھیے، عبادت وقت کے ساتھ کی جاتی ہے، یعنی عبادت کے لیے وقت کا ہونا ضروری ہے۔ جب وقت ہوگا عبادت کا تو اسی وقت عبادت کی جائے گی۔ مثلا ہمارے ہاں عام طور پہ رمضان عرب ممالک سے ایک دن بعد شروع ہوتا ہے۔ اب ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی شخص یہ کہے کہ آج سعودیہ میں روزہ ہے تو میں بھی آج ہی سے رکھوں گا، تو اس کا روزہ رمضان کا وہ شمار نہیں ہوگا، اس لیے کہ جب پاکستان میں چاند نظر آئے گا تو تبھی سے رمضان شروع ہوگا اور روزہ رکھا جا سکتا ہوگا۔ اسی طرح یوم النحر قربانی کا دن، اصل تو اس دن کی فضیلت قربانی ہی کی وجہ سے ہے، لیکن اب 10 ذی الحجہ کا نام وہ یوم النحر پڑ چکا ہے، یعنی جہاں 10 ذی الحجہ ہوگی وہاں قربانی کی جائے گی۔ اسی طرح شب قدر پاکستان میں چونکہ رمضان ایک دن بعد شروع ہوتا ہے، تو ایسا نہیں کہ کوئی شخص کہے کہ سعودیہ میں آج شب قدر ہے، یعنی آخری رمضان کے عشرے میں تاک رات، اور پاکستان میں اگلے دن ہوگی تاک رات، تو ایک دن پہلے اس کے لیے وہ شب قدر نہیں ہوگی، بلکہ پاکستان میں جب شب قدر ہوگی تاک راتوں میں سے کسی رات میں تو وہ تبھی شمار ہوگی۔ لہٰذا اسی طرح عرفہ کا دن جو کہ 9 ذی الحجہ ہے، اب جہاں کہیں 9 ذی الحجہ ہوگی وہاں وہ عرفہ کا روزہ رکھا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی شخص کہے کہ آج سعودیہ میں وقوف عرفہ ہے حج کا دن، لہٰذا میں آج روزہ رکھوں گا، اگرچہ ہمارے ہاں پاکستان میں 8 ذی الحجہ ہو تو اس شخص کا روزہ عرفہ کا شمار نہیں ہوگا۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، عبادت کے لیے وقت کا ہونا ضروری ہے، اس لیے جب پاکستان میں 9 ذی الحجہ ہوگی اسی دن عرفہ کا روزہ رکھا جا سکے گا۔